حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے صحیح بخاری کی اگر روایت دیکھی جائے خداوند متعال جبریل کے ذریعے خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر اس وقت کس چیز میں تبدیل کر دیا گیا ہے؟ واش روم میں۔ المؤمنین کا لقب فقط حضرت خدیجہ کے لیے، حضرت خدیجہ کے لیے نہیں بلکہ عائشہ کے لیے، وہ یہ ثابت کر سکیں کہ تمام فضائل اور مناقب جناب عائشہ کے لیے۔ بالآخر چور جب چوری کرتا ہے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ دیتا ہے، اور انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے صحیح بخاری کی اگر روایت دیکھی جائے خداوند متعال جبریل کے ذریعے، وہ جبریل کے جو رسول اللہ پر وحی لانے کے لیے خاص تھا، جو وہ رسول اللہ پر وحی لے کر نازل ہوا کرتا تھا، خداوند متعال ان کے ذریعے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے سلام بھیجتے ہیں اور انہیں بشارت دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین کہ جن کے فضائل و مناقب شیعہ سنی منابع میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، وہابیت نے ان کے گھر کے ساتھ، وہ گھر کے جو وحی کے نزول کا مقام تھا، وہ گھر کے جہاں پر رسول اللہ نے زندگی گزاری، وہ گھر کے جہاں پہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھیں، اس گھر کے ساتھ کیا کیا؟ آج ناظرین اگر آپ دیکھیں وہ افراد کے جو جا چکے ہیں زیارات پر، اگر وہ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر اس وقت کس چیز میں تبدیل کر دیا گیا ہے؟ واش روم میں۔ یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو منہدم کر کے وہاں پر واش روم بنا دیے گئے ہیں۔ تو یہ پاس رکھا گیا حضرت خدیجہ کے ان احسانات کا کہ تاریخ نے یہ چیز رقم کی کہ اسلام جو ہے اس نے جو قوام پکڑا ہے، اسلام نے جو استقامت پائی ہے، وہ حضرت خدیجہ کے مال، امیر المؤمنین کی تلوار اور حضرت ابو طالب کے احسانات ہیں۔ ایک اور چیز کہ جو طول تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ حضرت خدیجہ کے فضائل میں کس طرح سے جو جناب عائشہ کے ماننے والے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ تحریفات کی، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ام المؤمنین کا لقب فقط حضرت خدیجہ کے لیے، حضرت خدیجہ کے لیے نہیں بلکہ عائشہ کے لیے، وہ یہ ثابت کر سکیں کہ تمام فضائل اور مناقب جناب عائشہ کے لیے ہیں۔ رسول اللہ کی اس بیوی کو اس قدر ہائی لائٹ کیا گیا کہ جس کے تاریخ میں ہمیں احسانات نظر نہیں آتے، یعنی اسلام کے لیے ہمیں کوئی بھی کردار جناب عائشہ کا نظر نہیں آتا۔ ہاں، جنگ جمل میں اپنی اولاد کو قتل کرنے میں ان کا کردار ہے، جو یہ کہا جاتا ہے یہ ام المؤمنین ہے۔ تو حضرت عمار یاسر ان کو تاریخ طبری کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت آئی ہے، حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں کہ ما عبد هذا المسیر، یعنی یہ تم کس قدر دور نکل آئی ہو اس راستے سے جس کا تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم وہاں پر رہو۔ وہ کیا تھا؟ کرنا فی بیوتکن، یعنی یشیرو، حضرت عمار یاسر اشارہ کر رہے تھے اس آیت کی طرف کہ آپ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے گھر میں رہنا ہے، لیکن آپ اس سے کس قدر دور نکل آئی ہیں۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں ابو الیقظان کیا تم ہو؟ یعنی جناب عمار یاسر، اے عمار یاسر تم ہو؟ کہا ہاں میں عمار یاسر ہوں۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں بالکل تم سچ کہہ رہے ہو۔ تو حضرت عمار یاسر کہتے ہیں شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے تیری زبان سے میرے قول کی صداقت کا اقرار لیا۔ تو ان کے لیے جناب ام المؤمنین، اور اسی طرح وہ افراد کے جنہوں نے دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی، وہ خال المؤمنین۔ لیکن اس کے برعکس چلے جائیں، حضرت محمد بن ابی بکر کے جو خال المؤمنین ہیں ان کو خال المؤمنین نہیں کہا جاتا۔ تو لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ معاویہ بن ابی سفیان خال النواسب ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، اور جو خال المؤمنین ہیں وہ جناب محمد بن ابی بکر ہیں۔ اب جو تحریفات ہوئی ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں، اور آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ اہل سنت نے بالآخر چور جب چوری کرتا ہے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ دیتا ہے، اور انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا کہ لیکن اس سے پہلے ایک روایت جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ روایت بڑی زبردست ہے مجمع الزوائد کی، اگر پروڈیوسر صاحب اسکرین شیئر ہو رہی ہے، ہاں روایت کہاں پہ ہے؟ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نور الدین حیثمی صاحب کی ہے۔ اس میں روایت نمبر کتاب المناقب میں آپ جائیں تو 15279 روایت نمبر ہے۔ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یکثر ذکر خدیجہ، کہ کان یکثر یعنی یہ کثرت کے ساتھ، کانا کا جب صیغہ جو ہے یعنی کانا جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ آ جائے تو یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک خاص وقت میں یا ایک محدود وقت میں، بلکہ جناب عائشہ کہتی ہے رسول اللہ کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ فقلت ما اکثر من ذکر خدیجہ، اس قدر بھی کیا بات ہو گئی کہ تم خدیجہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہو، بہت زیادہ ان کے بارے میں بیان کرتے ہو۔ وقد اخلف اللہ تعالی لك من عجود حمراء الشدقین، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ تجھے اس بانج اور بوڑھی
اور وہ خاتون کی جس کے دانت نہیں تھے، اس کے بدلے میں بہترین خلف عطا کیا، یعنی اس کے بعد مجھ جیسے اشارہ یعنی بہترین خاتون تجھے عطا کی ہے۔ وقد حلقت فی دہر، وہ تو بس بڑھ چکی ہے، جا چکی ہے، یہ کیا اس قدر حضرت خدیجہ کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ غضبناک ہو گئے، غضبا ما رأیتہ غضب مثلہ قط۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے یہ بات جب کی تو میں نے رسول اللہ کو بہت زیادہ غضبناک دیکھا، یعنی وہ بہت زیادہ کیا ہو گئے، غصے میں آ گئے، کہ اس طرح سے میں نے رسول اللہ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، وہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، جہنم۔ اب دیکھیں جو تاریخ نے ایک کام کیا، یہ روایت جو ہے تفسیر طبری میں نقل ہوتی ہے، اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، اس کی سند کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور متن کو بھی دیکھنا ہے۔ پھر اہل سنت کے امین اور امانت دار علماء اور مفسرین نے، محدثین نے حسب سابق اپنی خیانت کا جو یہاں پر جادو دکھایا ہے وہ ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ کیا ہے جی؟ تفسیر طبری جناب محمد بن جریر طبری کی، اور ان بہترین تفاسیر میں سے کہ جن کے بارے میں ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اگر اسے جب سوال کیا جاتا ہے کہ مجموع الفتاوی میں غالباً کہ کون سی تفاسیر ہیں کہ جو بدعتی روایات یا خرافات اور اس طرح کی چیزوں سے پاک ہیں، تو ان میں جو سر فہرست ہے وہ تفسیر طبری ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر ابن ابی حاتم کا بھی ذکر ہے۔ سورہ آل عمران 32 کے ذیل میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت ہے، اس کی آپ نے سند کو بھی ملاحظہ کرنا ہے۔ مثنیٰ آدم الاسقلانی، شعبہ، عمرو بن مرہ الحمدانی، اور یہ روایت کس سے ہو رہی ہے؟ ابو موسیٰ اشعری سے۔ اچھا جی، میرے خیال میں لیٹ آ رہا ہے اسکرین پر، کہ رسول اللہ نے فرمایا قامل من الرجال کثیر یا قامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم و آسیہ امرأۃ فرعون و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد۔ اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ سند کو بھی ملاحظہ کریں اور متن کو بھی ملاحظہ کریں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ان خائن جادوگروں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ سند آپ نے دیکھنا ہے، مثنیٰ آدم اسقلانی 2، شعبہ 3، عمرو بن مرہ 4، مرہ حمدانی 5، ابو موسیٰ اشعری 6۔ یہ 6 روایتیں آپ نے نام اپنے ذہن میں رکھنی۔ روایت یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے ایسے افراد ہیں جو کمال تک پہنچے، لیکن خواتین میں جو درجہ کمال تک پہنچی ہیں وہ کون ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، حضرت خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین، علیہا اللہ علیہا۔ یہ 4 خواتین ہیں کہ جو درجہ کمال پہ پہنچی ہیں۔ اب اہل سنت کو یہ چیز ہضم نہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری امی جان اس میں نظر نہیں آ رہی، جو ان کی ایک اکلوتی امی جان وہ نظر نہیں آ رہی، تو انہوں نے اب یہاں پر کیا کرتب دکھائے ہیں وہ بھی آپ کے خدمت میں رکھتے ہیں، یا آپ نے اس کو ملاحظہ کیا؟ آپ تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آ جائیں ابن کثیر دمشقی، یہ خال النواسب کے بہت زیادہ طرفداران میں سے ہیں، اور فضائل اہل بیت کے حوالے سے ان کی کتابوں میں اگر دیکھیں تو ان کا دل بھی فیصلہ کرتا ہے، یعنی بعض روایات کے بارے میں ابن کثیر دمشقی کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مان رہا ان روایات کو۔ جہاں صحابی نے یہ بات کی ہے، ایک مشہور روایت کہ یا علی عدو کا عدوی و عدوی عدو اللہ، کہ اے علی تیرا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے، وہاں پہ صحابی کیا کہتا ہے کہ یشہد القلب باطل، یعنی میرا قلب یہ گواہی دے رہا کہ انہ باطل، کہ یہ جو بات ہے یہ باطل ہے، یعنی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا قلب یہ دل گواہی دے رہا ہے، کیونکہ امیر المومنین کے فضائل ہیں، اور امیر المومنین کے فضائل ہضم کرنے کے لیے پاک نسب و طہارت چاہیے ہوتی ہے، اور جس کا دل اس چیز کو ہضم نہ کر سکے بس وہ سمجھ لیں کہ ان کے دلوں پر خاتم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اور یہ اسی طرح ابن کثیر دمشقی نے بھی حدیث طیر کے حوالے سے یہی بات کی ہے، اور دیگر فضائل کی روایات میں بھی جہاں پہ امیر المومنین کے اسلام یعنی سب سے پہلے ایمان لانے کی بات ہے، تو وہاں پر کچھ روایات نقل ہوتی ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ ہر صورت میں یہ روایت منکر ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ روایت منکر ہے، اور اس طرح کے شواہد بہت زیادہ ہیں۔ تو اب یہ ابن کثیر دمشقی صاحب نے اس روایت کے ساتھ کیا توجہ کیجیے گا۔ اب ہمارے دیکھیں جناب یہ اہل سنت کے امیر، وہ آپ نے 6 نام تو اپنے آپ کے ذہن میں ہوں گے، چلتے ہیں جی۔ دیکھیں وقال ابن جریر، ابن جریر کون ہے؟ وہی تفسیر طبری کے ابن جریر طبری، وہ ابن جریر طبری جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، میں اس کو یوں کر لوں تاکہ آپ یہ اب صاف ہے۔ ابن جریر نے بات کی تفسیر طبری میں، وہی مثنیٰ آدم اسقلانی 2، شعبہ 3، عمرو بن مرہ 4، مرہ حمدانی 5، اور ابو موسیٰ اشعری 6 افراد۔ اچھا وہاں پہ کیا تھا؟ قامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران و آسیہ امرأۃ فرعون و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں کیا ہے جی، یہ ہے امانت دار علماء،
کہ کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم و بنت عمران و آسیہ امرأۃ فرعون. یہ اہل سنت کے امانت دار علماء، انہوں نے حضرت فاطمہ کا نام اور حضرت خدیجہ کا دونوں کا نام روایت سے اڑا دیا، بیان ہی نہیں کیا. یہ ان کی حالت ہے. سند وہی ہے اور نقل بھی کس سے کیا جا رہا ہے؟ جناب ابن جریر سے. لیکن کیا کیا؟ حضرت خدیجہ کا نام یہاں سے سکپ کر دیا، حضرت فاطمہ کا نام بھی یہاں سے سکپ کر دیا. اچھا جی، اب ان سے اگر آپ توقع رکھیں کہ جناب ہمیں دکھائیں کہ فلاں چیز اہل سنت نے کیوں نقل نہیں کی، حضرت زہرا کی شہادت کثرت سے بیان ہونی چاہیے تھی، وہ بھی نقل نہیں ہوئی. جب یہ اس طرح کے فلٹر ہوں گے، اس طرح کے نواسب کے فلٹر ہوں گے، تو پھر کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ثابت فی الصحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو ہے وہ ثابت ہے شعبہ کی حدیث سے، جس میں عامر بن مرہ حمدانی، ابی موسیٰ اشعری ہیں. تو یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ امرأۃ فرعون و مریم بنت عمران خدیجہ بنت خویلد. زہرا کا نام یہاں پہ نہیں. تو یہاں پہ آپ نے ہائی لائٹ ہم نے کیا ہے کہ خدیجہ بنت خویلد کا نام ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیحین میں یہ چیز ثابت ہے. خیر آگے وہ بیان کرتے ہیں، جب خود پتہ چل جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی روایت وہاں پہ ملتی ہے، لیکن پھر بھی ایک جگہ پہ جا کے پھنس جاتے ہیں. یہ دیکھیں البدایہ والنہایہ، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ فی صحیح البخاری ایضا عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری سے، قال رسول اللہ. نیچے محقق کو پتہ چل گیا، اس نے کہا ولیس فیہ ذکر لخدیجہ. ٹھیک ہے، یعنی اس میں حضرت خدیجہ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا جو یہاں پہ بخاری میں حضرت خدیجہ کا نام تو ہے نہیں. اور ابن کثیر دمشقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں بھی یہ بات نقل ہوئی، ابو نمایاں مردوں میں بہت زیادہ لوگ کمال تک پہنچے، خواتین میں مریم بنت عمران خدیجہ بنت خویلد. محقق کو پتہ چل گیا تھا، محقق نے کہا کہ بھائی میاں کیا کر رہے ہو، یہ چیز تو آرام سے پکڑی جائے گی. آج وہ دور اور تھا کہ تم لوگ شیعوں کے بارے میں ہوائیں اڑا دیتے تھے کہ شیعہ کا 40 پاروں والا قرآن ہے، شیعہ جو ہے وہ فلاں کام کرتے ہیں، شام غریبان میں یہ کیا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے. وہ پہلا دور تھا، اس وقت یہ شرنیاں چل جاتی تھی. آج تو شیعہ پھینٹی بھی بہت لگاتے ہیں، اس طرح کی کوئی ڈنڈی مارو گے تو پکڑے جاؤ گے. اچھا جی، اس دور میں اگر یہ سافٹ ویئر وغیرہ اس طرح کی چیز ہوتی نا تو ابو ہریرہ بھی پکڑا جاتا. کنز الامال اس میں جب جاتے ہیں متقی ہندی صاحب کی، تو یہ بھی کیا نقل کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہی روایت کہ عالمین کی جو بہترین خواتین، یعنی اس عالمین کی جو بہترین خواتین ہیں وہ کیا ہیں؟ 4 ہیں، جناب مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، اور کون جناب؟ آسیہ امرأۃ فرعون. اچھا جی، آگے جب بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ آگے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بابوں کی کتاب ہے. اب دیکھیں یہ بابوں نے کام کیا ہے، اور ایک بڑا لطیف نقطہ آئے گا اس سے مسلم کے اندر چل کے، ایک بڑا لطیف نقطہ آئے گا. یہ جامع صحیح، یہ کس کے؟ امام بخاری قضا قضا کی کتاب قضا قضا، کیونکہ یہ قضا قضا بہت استعمال کرتا ہے. اچھا جی، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے؟ آدم، یاد ہوگا آپ کو، آدم الاسقلانی وہاں پہ نام تھا. شعبہ، عمرو بن مرہ حمدانی، ابو موسیٰ اشعری. روایت کامل من الرجال کثیر، یا کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران و آسیہ امرأۃ فرعون. حضرت خدیجہ لا موجود، حضرت زہرا کا نام بھی موجود نہیں ہے. اچھا جی، چلے آگے چلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اور حضرت زہرا کے مناقب میں بخاری نے بڑی پاجنس کی. اس نے دیکھا کہ حضرت زہرا کے فضائل میں نقل کروں تو کتنے فضائل نقل کیے؟ قال النبی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبنی تمام شو. اچھا، اب جب باب فضل عائشہ آ گیا تو دیکھیں کیا کیا. آدم، شعبہ، عامر، پھر شعبہ، عمرو بن مرہ اب اس میں دیکھیے گا آواز غالباً میری کٹ گئی تھی. جناب عائشہ کے جب فضائل کا باب آیا، وہاں پر کیا ہے جی؟ مردوں میں بہت زیادہ کمال تک پہنچے، مریم بنت عمران، آسیہ اور جناب عائشہ. یہاں پر جناب عائشہ جی معذرت کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ انٹرنیٹ
نظر ہو گیا تھا. ہاں یہ اگر دوبارہ لائے اسکرین کو پروڈیوسر صاحب. ہاں تو اب یہ مسلم بخاری میں جب جناب عائشہ کے فضائل کا باب آتا ہے تو یہاں پر وہی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں. اور کیا ہوا کہ جی یہاں پر جناب عائشہ آ گئی ہے ایک دم سے, حضرت خدیجہ بھی اسکپ کر دی گئی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نام بھی یہاں سے ختم کر دیا گیا اور جناب عائشہ کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا. اب آ جائیں سب سے آخری حوالہ اور بڑا دلچسپ حوالہ ہے صحیح مسلم. اب دیکھیں اگر صحیح مسلم ہوتے تو ایسے کام نہ کرتے. اب انہوں نے کام کیا کیا ہے, اس کی چوتھی جلد میں محمد فؤاد عبد الباقی دارالحدیث قاہرہ کی چھاپ. نام پڑھے جی کیا ہے, باب فضائل خدیجہ, حضرت خدیجہ کے فضائل کا باب ہے. کس کے؟ حضرت خدیجہ کے. جب آپ عنوان دیں گے نا, مثال کے طور پر کہیں پہ کسی جگہ پہ لکھا جائے شباز کے فضائل, تو اس میں میرے فضائل نقل ہوں گے نا, وہاں پہ آپ عمران خان کے فضائل تو نقل نہیں کریں گے. تو اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کام کیا کیا, باب باندھا ہے جناب ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے فضائل. اب روایت کیا نقل ہوئی ہے, یہ روایت ہے ان ابی موسیٰ قال رسول اللہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء غیر مریم بنت عمران. تمام شو وآسیہ تو امرات فرعون اور وَإِنَّ فضل عائشہ علی النساء کا فضل سرید علی سائر الطعام. اچھا یہاں پہ حضرت خدیجہ کا نام ہی نہیں ہے بابا. عنوان آپ نے کیا دیا تھا, عنوان آپ نے دیا تھا حضرت خدیجہ کے فضائل. تو حضرت خدیجہ کے فضائل کی روایت ہی نہیں ہے یہاں پہ.